ایک دن روسی خفیہ ایجنسی KGB کے دفتر میں ایک 15 سالہ نوجوان داخل ہوا اور اس نے نوکری کی درخواست کی۔ اس نے بتایا کہ وہ KGB میں بھرتی ہونا چاہتا ہے، مگر اسے انکار کر دیا گیا اور اسے تب معلوم ہوا کہ نوکری محض درخواست کرنے سے نہیں ملے گی، بلکہ نوکری کے لیے اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ اسے فوجی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوگی۔ 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹا اور روس بنا تو تب سے لے کر اب تک روس کے 3 صدور آ چکے ہیں اور ان میں سے صرف ایک شخص 25 سال سے حکومت میں ہے۔ یہی شخص کبھی ایک جاسوس ہوا کرتا تھا اور آج اسی جاسوس کے ایک فیصلے سے دنیا میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے دنیا کے ڈان کی، جسے آج دنیا ولادیمیر پیوٹن کے نام سے جانتی ہے۔ ولادیمیر پیوٹن 7 اکتوبر 1952 کو سوویت یونین کے شہر لینن گراڈ میں پیدا ہوئے۔ پیوٹن ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد سوویت یونین کی بحری فوج میں ایک افسر تھے، جبکہ ان کی والدہ ایک فیکٹری میں ملازمت کیا کرتی تھیں۔ پیوٹن نے تعلیم لینن گراڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری میں حاصل کی، مگر اس کا خواب قانون دان بننے کا نہیں بلکہ ایک جاسوس بننے کا تھا۔ پیوٹن کو جاسوس بننے کا شوق بچپن ہی سے تھا اور بچپن میں جب پیوٹن سرد جنگ کی کہانیاں پڑھا کرتا اور جب اس نے روسی جاسوسی فلم دی شیلڈ اینڈ دی سورڈ دیکھی تو اس کا یہ شوق مزید بڑھ گیا اور اس نے ایک جاسوس بننے کا فیصلہ کر لیا۔ پیوٹن خود کہتا ہے کہ مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی محنت سے جو کچھ حاصل ہو سکتا ہے وہ پوری فوجیں حاصل نہیں کر سکتی۔ پیوٹن اپنی کتاب پہلا شخص میں کہتا ہے کہ ایک جاسوس ہزاروں لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے۔ کم از کم اسی طرح میں نے اسے سمجھا۔ پیوٹن ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ جب پیوٹن 15 سال کا ہوا تو وہ روسی خفیہ ایجنسی KGB کے دفتر گیا اور نوکری کی درخواست کر دی، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ نوکری محض درخواستوں سے نہیں ملتی تو اس نے سمجھ لیا کہ اسے اعلیٰ تعلیم اور فوجی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ پھر 1970 کی دہائی میں پیوٹن نے KGB کے جاسوس کے طور پر ٹریننگ شروع کی اور 1985 میں اسے ایسٹ جرمنی میں KGB افسر کے طور پر بھیج دیا گیا اور اس طرح پیوٹن کے جاسوسی سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ 1989 میں دیوار برلن کو گرا دیا گیا۔ دیوار برلن وہ مشہور دیوار ہے جو کہ ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی کو علیحدہ کرتی ہے۔ ایسٹ جرمنی یعنی مشرقی جرمنی پر سوویت یونین کا کنٹرول تھا اور پیوٹن کا دفتر بھی یہیں ہوا کرتا تھا۔ جب دیوار گری تو ہجوم نے KGB کے دفتر کا محاصرہ کر لیا، KGB کے دفتر کو گھیر لیا۔ پیوٹن اپنے ساتھیوں سمیت KGB کے دفتر میں تھا۔ پیوٹن نے جب ہجوم کو دیکھا تو اس نے ریڈ آرمی ٹینک یونٹ کی درخواست کی، مگر اسے انکار میں جواب ملا اور اسے جواب دیا گیا کہ ہم ماسکو کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے اور ماسکو مکمل خاموش ہے۔ پیوٹن مایوس ہوا، مگر اس نے KGB کے جو خفیہ دستاویزات تھے انہیں بچا لیا۔ اس کے بعد پیوٹن نے KGB سے استعفیٰ دے دیا اور اپنے آبائی شہر لینن گراڈ واپس آ گیا، جہاں پیوٹن کو میئر نے اپنا مشیر بنا لیا۔ پیوٹن کے مطابق اس کے حالات اس قدر خراب تھے کہ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کے طور پر بھی ہو سکتا ہے کام کیا ہو یا اس کے بارے میں کبھی سوچا ہو۔
1991 میں میئر نے پیوٹن کو خارجی معاملات کی ایک کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا جس کا کام شہر کے خارجی معاملات کو دیکھنا تھا۔ اسی کمیٹی کے انڈر ایک اہم معاملہ تھا اور وہ 93 ملین ڈالر کی خوراک کا تھا جو لینن گراڈ میں آنی تھی مگر وہ کبھی نہیں آئی۔ ایک تحقیقاتی کمیشن بیٹھا اور اس نے تحقیقات کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ پیوٹن کو اس کے عہدے سے ہٹا دینا چاہیے، مگر میئر نے پیوٹن کو نہیں ہٹایا اور پیوٹن اس کمیٹی کے سربراہ رہے۔ مگر پیوٹن ان چھوٹے موٹے عہدوں کے لیے نہیں بنا تھا، وہ کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے 1996 میں پیوٹن ماسکو آ گیا اور اس نے لینن گراڈ کو چھوڑ دیا۔ اس وقت کے صدر بورس یلٹسن نے 1998 میں پیوٹن کو FSB کا سربراہ مقرر کر دیا۔ FSB روس کی نئی خفیہ ایجنسی تھی جسے KGB کی جگہ پر بنایا گیا تھا۔ KGB کو ختم کر FSB بنا دی گئی تھی اور پیوٹن اب FSB کا ڈائریکٹر بن چکا تھا۔ ایک وقت میں ایک ایجنسی KGB کا ایک معمولی جاسوس تھا، آج وہ اسی FSB کا سربراہ بن چکا تھا۔ اس طرح پیوٹن روس کا طاقتور ترین انسان بن گیا اور اس کے ہاتھ میں ہزاروں لوگوں کی قسمت آ گئی۔ پھر 1999 کا سال آیا جس میں وہ ڈپٹی وزیر اعظم اور پھر وزیر اعظم بن گیا۔ اس وقت کے روسی صدر کا 8واں سال چل رہا تھا اور عوام میں وہ غیر مقبول ہوتا جا رہا تھا۔ اسی دوران چیچنیا کے حالات خراب ہوئے اور روسی فوج اور چیچنیا کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اسی دوران پیوٹن نے جو پالیسی اپنائی وہ عوام میں بہت مقبول ہوئی اور پیوٹن بھی عوام میں مقبول ہونے لگے۔ پھر اچانک سے صدر بورس نے 31 دسمبر 1999 کو استعفیٰ دے دیا اور قانون کے مطابق پیوٹن اب قائم مقام صدر یعنی ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن گیا۔ 31 دسمبر 1999 ہی کو پیوٹن نے صدر کے طور پر حلف اٹھایا اور صدر بورس نے اختیارات پیوٹن کے حوالے کر دیے۔ پھر سن 2000 میں انتخابات ہوئے اور پیوٹن 53% ووٹ حاصل کر روس کے صدر بن گئے اور آج تک روس کے صدر ہیں۔ پھر 2004 میں انتخابات ہوئے، پیوٹن دوبارہ صدر بنے۔ 2008 کے انتخابات میں پیوٹن وزیر اعظم بنے کیونکہ قانون کے مطابق وہ اب صدر نہیں بن سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنے ایک بااعتماد ساتھی کو صدر بنا دیا اور اصل اختیارات پھر بھی پیوٹن کے پاس رہے۔ 2012 میں پیوٹن نے آئین میں ترمیم کر دی اور روسی صدر کے عہدے کی مدت 4 سال سے بڑھا کر 6 سال کر دی اور پھر سے صدر بن گئے۔ 2018 میں پھر انتخابات ہوئے اور صدر دوبارہ سے ولادیمیر پیوٹن بنے اور اس بار 76% عوام کی حمایت ان کے ساتھ تھی۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ عوام کی سپورٹ پیوٹن کے ساتھ ہے کیونکہ اس کی وجہ پیوٹن کے انقلابی اقدامات ہیں۔ 2020 میں پیوٹن نے ایک ریفرنڈم کروایا اور اس ریفرنڈم کے بعد وہ 2036 تک روس کے صدر ہیں اور اس طرح روز روز کی اس انتخابات کا جھنجھیلا بھی ختم ہوا۔ پیوٹن روس کو ایک بار پھر سے سپر پاور بنانا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ انقلابی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے معیشت کو بہتر کیا اور اس کے بعد 2014 میں یوکرین سے 2 علاقے واپس لیے۔ پھر 2022 میں انہوں نے یوکرین پر حملہ کر دیا اور یوکرین اور روس کی جنگ آج بھی جاری ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک نے روس پر اس کی وجہ سے بہت سی پابندیاں بھی لگائی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی روسی معیشت مستحکم ہے۔ پیوٹن شام میں بشار الاسد کی حمایت بھی کرتے ہیں اور ترکی میں ایردوان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات دوستانہ ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی انڈیا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے ہیں، تو پاکستان کے ساتھ بھی اب ان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ ان سب کے ساتھ پیوٹن جوڈو، ہاکی اور بہت سے کھیلوں کے ماسٹر بھی ہیں۔
سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ انہیں یہ جان کر حیرانگی ہوئی کہ پیوٹن نے ان کو بتایا کہ پیوٹن نے روس میں 3000 مساجد بنائی ہیں۔ اس کے علاوہ پیوٹن کی بیوی بھی مسلمان ہے۔ بڑا حیران ہوا کہ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے 3000 مسجدیں بنائی ہیں روس میں، 3000 مسجدیں۔ پھر میں حیران ہوا کہ اس کی بیوی مسلمان ہے۔ اور پیوٹن کے متعلق سب سے انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جو کہ مجھے سب سے متاثر کن لگی، وہ ہے پیوٹن کے چلنے کا انداز، یعنی واکنگ سٹائل۔ آپ کو اس ویڈیو میں پیوٹن کے چلنے کا سٹائل دکھ رہا ہوگا۔ واقعی یہ حیران کن ہے اور اس پہ اکثر لوگ تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ ولادیمیر پیوٹن کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ترکی کے اس وزیر اعظم کی کہانی دیکھنا چاہتے ہیں جسے پھانسی دے دی گئی تو یہاں کلک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔